بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دانا اور بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ بر صغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس ہے، اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ انتہائی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سال ہا سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور اس کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ الغرض بادشاہ نے بر صغیر میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا، اور وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کے بارے میں پوچھتا تو لوگ مذاق اڑاتے، کیوں در بدر خاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا، اور برابر کو وہ دشت کی خاک چھاننے لگا۔ جب برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا، تو اس قدر محنت اور تکلیف کے عقارت جانے سے اس کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی، بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور بصد حسرت اور یاس وطن کو واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائگاں نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے، ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا مجھے ان بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے کہ شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشم پر آب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں بھیجا تھا، میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی، ارے اتنا وقت خواہ مخواہ ضائع کیا، تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور نہیں کیا۔ وہ شجر وہ ہنر ہے جس کا ثمر حیات جاوداں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خداوندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ اور جاوید ہو جاتا ہے، اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہیں اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا، صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ، صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے۔ یہ نام ہی جھگڑا کا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔